السلام علیکم۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا دعاؤں کے لیے بھی کوئی خاص، کوئی بہترین وقت ہو سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی روحانی موقع کی کھوج میں ہیں جسے دعا کی قبولیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ انتہائی خاص مانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ روحانیت میں وقت کی اہمیت کا تصور بہت پرانا ہے، اور ماخذ کے مطابق کائنات میں کچھ ایسے خاص لمحے آتے ہیں جب ساری توانائی دعا کی قبولیت کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے۔ تو یہ خاص لمحہ آخر ہے کیا چیز؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ ماخذ ایک ایسے روحانی موقع سے تشبیہ دیتا ہے جب سمجھیں کہ آسمان پر دعا کی قبولیت کے لیے ایک خاص دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس خاص وقت کو ساتھ کہا جاتا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ وہ لمحہ ہے جب کائنات کی جو مثبت توانائی ہے نا، وہ اپنے بالکل عروج پر ہوتی ہے، اور یہی چیز اسے دعا اور روحانی رابطے کے لیے سب سے بہترین وقت بنا دیتی ہے۔ اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ کائنات مثبت اور منفی توانائیوں کے ایک بڑے نازک توازن پر چل رہی ہے، بالکل دن اور رات کی طرح۔ یہ توانائیاں بھی ایک دوسرے پر حاوی ہوتی رہتی ہیں، اور ساتھ وہ لمحہ ہے جب مثبت توانائی ہر چیز پر چھا جاتی ہے۔ تو چلیے اب سیدھا آتے ہیں اس خاص موقع پر جس کا ہم سب کو انتظار ہے۔ یہ ہیں وہ تاریخیں اور اوقات جن کا خیال رکھنا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ ساتھ پاکستان کے معیاری وقت کے حساب سے ہفتہ یعنی سیٹرڈے 18 جنوری 2026 کی رات 11:43 پر شروع ہوگی اور اتوار 19 جنوری کی صبح 5:59 تک رہے گی۔ ہاں، ایک بہت ضروری بات، اسے اپنے مقامی وقت کے مطابق تبدیل کرنا نہ بھولیے گا۔ یعنی کل 6 گھنٹے اور 16 منٹ، پورے 376 منٹس مسلسل مثبت توانائی کے۔ یہ واقعی ایک ایسا موقع ہے جو بہت بہت کم ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے؟ آئیے ذرا اس کی روحانی اور علامتی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس ساعت کی جو توانائی ہے وہ قرآن کی 17ویں سورت، سورۃ الاسراء سے جڑی ہوئی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی سورت میں معراج کے اس عظیم روحانی سفر کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہاں ایک اور بہت دلچسپ عددی تعلق بھی ہے۔ دیکھیے، سورت کا نمبر ہے 17، اور جب آپ 1 اور 7 کو جمع کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 8، اور 8 ایک ایسا عدد ہے جسے روحانیت میں بے پناہ طاقت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ تو 8 کے عدد کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ماخذ کے مطابق یہ لامتناہیت کی علامت ہے، پوشیدہ طاقتوں کی، نئی شروعات کی اور مشکلات کے خاتمے کی۔ یہ ساری خوبیاں مل کر اس وقت کو ایک واقعی غیر معمولی روحانی موقع بنا دیتی ہیں۔ اچھا، تو اب جب ہم اس وقت کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساعت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کچھ خاص اعمال بھی تجویز کیے گئے ہیں۔ ماخذ میں اس رات کے لیے ایک مکمل روحانی عمل بتایا گیا ہے۔ اس میں شکرانے کے نوافل سے لے کر درود شریف، کچھ مخصوص صورتوں کی تلاوت، اور آخر میں صلاۃ الحاجات اور پھر دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا شامل ہے۔ یہ اعمال اس خاص وقت کے برکتوں کو سمیٹنے کا ایک بہترین ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام اعمال اور تفصیلات سے بھی بڑھ کر اس پیغام کی جو اصل روح ہے نا، وہ امید، ایمان اور اللہ کی محبت میں چھپی ہوئی ہے۔ ماخذ کے مطابق اس وقت میں کی گئی دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتی ہے، رکے ہوئے کاموں کو آگے بڑھا سکتی ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں برکت لا سکتی ہے۔ ماخذ کا یہ جملہ اس پورے پیغام کی روح کو جیسے ایک ہی جگہ سمیٹ لیتا ہے۔ یہ اس خیر مشروط الہی محبت پر یقین کی دعوت ہے جو اس ساری کائنات کی بنیاد ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے، کیا واقعی وقت اور روحانیت کا کوئی گہرا تعلق ہے؟ کیا کچھ لمحے سچ میں دوسروں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنی روحانیت اور کائنات سے اپنے تعلق پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔